وقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع ایھا الناس ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث الولد للفراش وللعاہر الحجر وحسابهم على الله من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ بے مثال خطبہ جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے پہچانتے ہیں، اس کی مختلف حکمتیں اور تعلیمات جاننے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ عز وجل قد اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، اب وارث کے لیے کسی وصیت اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت عظیم الشان پیغام، اس کو اس محدود معنی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کا تعلق کسی فرد کی جائیداد اور اس کے میراث کے مال کے ساتھ ہے، اور اس کو ایک بڑے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی عطا کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے کہ وہ کسی کا حق مارتا نہیں، بلکہ اس کو اس سے زیادہ عطا کرتا ہے جس کا وہ حق رکھتا ہے، اور اس حق کی ادائیگی میں وہ اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ کون اسے مان رہا ہے اور کون اسے نہیں مان رہا۔ اس دنیا کی زندگی میں اس نے جو اصول بنایا، جو قاعدہ اور ضابطہ بنایا اپنے لیے، وہ اپنے قاعدے اور ضابطے پر پورے طریقے سے عمل کر رہا ہے۔ اس نے جب انسانوں کی تخلیق کی ہے تو انسانوں کی تخلیق کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا پورا بندوبست کر دیا۔ وہ تمام بدنی ضرورتیں جس میں ہوا اور روشنی سے لے کر پانی اور غذا سے لے کر دوا اور علاج کی تمام صورتیں اللہ رب العزت نے اس زمین پر رکھ دی، جس سے انسان کی بنیادی بدنی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کافر اور مشرک میں، مسلم اور منافق میں کوئی فرق نہیں رکھا، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اس میں کوئی تمیز نہیں رکھی۔ یہ بات کئی بار ذکر میں آ چکی ہے، لیکن اس پر ہمیں یقیناً غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کس طریقے سے چل رہا ہے؟ اس کا نظام عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر، حق کی ادائیگی کی صورت میں چل رہا ہے۔ اس کا سورج چمکتا ہے تو سب کو یکساں روشنی فراہم کرتا ہے، اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو سب کو یکساں آکسیجن اور ہوا مہیا کرتی ہے، اس کے دریا، چشمے، سمندر، پانی کے ذخیرے، جہاں جہاں بھی اس نے بنا رکھے ہیں، سب کو وہ سیراب کرنے کے لیے یکساں قسم کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے دریاؤں کا بہاؤ ان علاقوں میں بھی ہے کہ جہاں وہ لوگ بستے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان علاقوں میں بھی بہتے ہیں جو اس کو ماننے والے، اس کے تسلیم کرنے والے ہیں۔ اس کی زمین وہاں بھی اناج اور پھل اگا رہی ہے جو اس کے قانون اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس کی بنائی ہوئی زمین وہاں بھی رزق عطا کر رہی ہے انسانوں کو جہاں اس کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے موجود ہیں۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا گیا
کہ جس مال کا وارث انسان کو بنایا گیا ہے، مالک عارضی طور پر بنایا گیا ہے، یہ مال اس کے پاس ایک امانت ہے، اور اس امانت کی ادائیگی میں کچھ اصول اور ضابطے اللہ رب العزت نے مقرر کر دیے ہیں۔ ان ضابطوں کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور گناہگار تصور کیا جائے گا۔ اور تقسیم میراث میں ایک خوبصورت اصول یہ ہے کہ اس بات کی کوئی تخصیص نہیں رکھی گئی کہ ہمارے بچوں میں سے جو ہونہار ہیں، جو ہماری عزت کرتے ہیں، ان کو تو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، اور وہ بچے جو کسی نہ کسی اعتبار سے ذہنی یا بدنی بیماری میں مبتلا ہیں، یا جنہیں ہم پسند نہیں کرتے، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے انہیں محروم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول قانون وراثت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب مال تقسیم کیا جائے گا تو ایک باپ کے نافرمان بیٹے کو بھی اتنی ہی وراثت ملے گی جتنی کہ ایک فرمانبردار بیٹے کو ملے گی۔ بیٹیوں کو جو حق مقرر کیا گیا ہے اس میں سے کسی بیٹی کا حق کسی بھائی یا کسی بیٹے یا کسی چچا یا کسی مرد کو نہیں دیا جائے گا۔ مردوں کا حق ان کو دیا جائے گا، عورتوں کا حق ان کو دیا جائے گا، بیٹوں کا حق ان کو دیا جائے گا، بیوی کا حق اس کو دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو تقسیم رکھی ہے یہ اس بنیاد پر رکھی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی کائنات میں اس نظام کو بھی چلا رہا ہے، اور ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اگر رزق دے رہا ہوں منافقوں کو بھی، کافروں کو بھی، متقیوں کو بھی، تو تمہیں بھی وراثت کی تقسیم میں یا وہ مال کے جو تمہاری امانت میں موجود ہے اس کی تقسیم میں اس بات کا لحاظ نہیں رکھنا کہ یہ میرا قریبی ہے، یہ میرا عزیز ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، اس کو تو زیادہ مال ملنا چاہیے، اور یہ چونکہ اس سے کچھ ناچاکی ہے، کچھ اختلاف ہو گیا ہے، اس میں وہ والی بات نہیں ہے، اس کو محروم کر دیا جائے۔ گویا کہ یہ ظلم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو وراثت کی تقسیم میں عدل اور انصاف اور اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اس کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے جو بات فیصلہ کن انداز میں آ جائے اس میں پھر کوئی شخص اپنی طرف سے اضافہ یا کمی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اسے اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی وصیت کے ذریعے سے اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایک رشتہ دار کو حق وراثت سے محروم کر دے۔ وصیت کا حق اس سے ختم کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ وراثت کی تقسیم میں کچھ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حوالے سے ایک اور ایک دو کی طرح بالکل وارد ہو چکا ہے۔ گویا کہ یہ اصول ہمیں مل گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے ایک اور ایک دو کی طرح تو اس میں انسان کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس میں اس کی اپنی خواہش اور پسند اور ناپسند کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم اور کسی بڑے سے بڑے دانشور اور مفتی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس میں اضافہ یا کمی کر دے۔ بالکل اس طرح جیسے میراث میں اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ جو صاحب وراثت بنتا ہے اس کو کم دے دیا جائے یا زیادہ دے دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو بھی باقاعدہ اپنی میراث بتایا ہے، اور اپنی امت کے علماء کو بتایا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء جو تھے وہ علم کے وارث ہوا کرتے تھے، حکمت کے وارث ہوا کرتے تھے۔ جو علم اور حکمت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے اور جو اصول اور ضابطے آ چکے ہیں، اس میں جہاں اللہ نے بالکل ایک اور ایک دو کی طرح فیصلہ کر دیا ہے، اس میں اب انسانوں کے اختیار، انسانوں کی پسند اور ناپسند وہ ختم ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ ایسا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اس کا سب سے بڑا اور سب سے بہترین جو گواہ ہے کسی بھی بچے کے حوالے سے اس کی ماں ہی بن سکتی ہے، اور بچے کو اس کی ماں کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ جس کے بستر پر پیدا ہوا بچہ اسی کا ہے، اس کا نام کسی اور نام کے ساتھ شامل نہیں کیا جا سکتا، اور ماں جس کے بارے میں کہہ دے کہ فلاں اس کا باپ ہے تو وہی اس کا باپ ہوگا۔ اور پھر فرما دیا کہ جو اس میں بد کرداری یا خراب چلن والی کوئی خاتون ہوگی تو اس کی سزا ہے
پتھروں سے ختم کر دیا جائے اس کو۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا کہ وہ ان کو معاف کرتا ہے اپنی رحمت کی بنا پر، یا ان کے گناہ اور توبہ نہ کرنے کی بنا پر انہیں سزا دیتا ہے۔ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔